الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، پچھلا درس اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، اس درس میں قیامت کی سختیوں کو بیان کیا گیا تھا کہ وہ دن بڑا سخت ہے، لوگوں پر بڑا بھاری ہوگا. اس دن بعض لوگ ذلت و رسوائیوں سے دوچار ہوں گے، عذاب الہی سے دوچار ہوں گے. اس دن کی سختی، اس دن کی تکلیفیں، اس دن کی پریشانیاں، ان تمام چیزوں کو آپ دوستوں بھائیوں کے سامنے رکھا گیا تھا. آج کی اس محفل میں، آج کی اس مجلس میں ہم تذکرہ کریں گے اہل ایمان کا اور باعمل لوگوں کا، کہ جو ایمان والے بھی ہیں اور باعمل بھی ہیں، کہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ کیا جائے گا، یا ان کے لیے یہ دن کس طرح کا ہوگا. میں نے آپ کے سامنے یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 سے 103 تک آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین سبقت، وہ لوگ کہ جو سبقت لے گئے نیک اعمال میں، جنہوں نے ایمان میں، نیک عمل میں جو سبقت لے گئے، تو ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، ان کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت، اس کا احسان ہوگا، اور اللہ انہیں جہنم سے دور رکھے گا. لا يسمعون حسیسها، یہ لوگ تو جہنم کی آواز تک نہ سنیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آواز سے بھی محفوظ فرمائے گا. اور وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اللہ کی جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے ان کا دل چاہے گا. جو دل چاہے گا، جو خواہش ہوگی، وہ تمام چیزیں ان کے لیے وہاں ہوں گی. اور لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کی وہ جو تکلیف، گھبراہٹ اور پریشانی ہے، وہ بڑی پریشانی اللہ کہتے ہیں ان کو غمزدہ نہیں کرے گی. ان کو اس دن کی تکلیف، پریشانی، گھبراہٹ جو ہے وہ انہیں پریشان نہ کرے گی، غمزدہ نہ کرے گی. اللہ اس دن کی گھبراہٹ سے، پریشانیوں سے انہیں محفوظ رکھے گا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اس دن ان کی ملاقات فرشتوں کے ساتھ ہوگی. فرشتے ان سے ملاقات کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے ان سے ملاقات کر کے انہیں بتائیں گے کہ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو اس دن یہ لوگ
کہ جو نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایمان والے ہیں، باعمل ہیں، اعمال میں سبقت لے جانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دن قیامت کی گھبراہٹوں سے اور قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، اور جہنم کی آہٹ جو ہے اس سے بھی اللہ رب العزت انہیں دور رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ یہ اللہ کا ان لوگوں پر ان کے ایمان اور ان کے عمل کی وجہ سے ان پر اللہ کا یہ احسان۔ ایک اور جگہ ہے اللہ رب العزت سورہ نمل آیت نمبر 89 میں فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنہ، جو کوئی بھی نیک عمل لے کر آیا، قیامت کے دن جو لوگ بھی نیکیاں لے کر آئیں گے، جو لوگ بھی نیک عمل لے کر آئیں گے، تو فرمایا فَلَوْ خَيْرٌ مِّنْهَا، انہیں اللہ رب العزت اس کا بہتر وہاں پر بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس دن کی گھبراہٹوں سے، اس دن کی پریشانیوں سے اللہ رب العزت ان نیک لوگوں کو، پرہیزگاروں کو، متقیوں کو، فرما برداروں کو اللہ اس قیامت کی گھبراہٹ سے، اس قیامت کی تکلیف سے اللہ انہیں محفوظ رکھے گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ آپ کا ایمان اور عمل اس میں سبقت ہو، آپ کے پاس نیکیاں ہوں، نیک عمل ہو۔ اگر آپ اس حالت میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ آپ سے خصوصی شفقت، مہربانی اور رحمت کا معاملہ کرے گا، اور اس دن کہ جس دن سورج آگ برسا رہا ہے اور لوگ اپنے ہی پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہیں، وہ دن کہ جو 50,000 سال کی اس کی مقدار، وہ 50,000 سال کے برابر دن، وہ دن اس دن اللہ اپنے ان مومنین کے لیے بڑا نرم کر دے گا، اس کی طوالت کو کم کر دے گا، اور سورج کی تپش سے اس دن اللہ ان لوگوں کو محفوظ رکھے گا کہ جو اس دن اللہ کی بارگاہ میں، جو اس دن قیامت کے میدان میں ایمان عمل لے کر آئیں گے، تو پھر اللہ رب العزت بھی ان کے اوپر اپنی خصوصی رحمت اور احسان فرماتے ہوئے ان تکلیفوں پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ میری بات سنیں اور غور سے اور توجہ سے سنیں۔ ہم میں یہاں بیٹھا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ ہر بندہ محنت مزدوری کیوں کر رہا ہے؟ کسی سے بھی پوچھیں، کسی سے بھی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ اپنے فیوچر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والے وقت کے لیے، ہم اپنی روٹی پانی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والے وقت کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے ہم ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اپنے حال اور مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے حال اور مستقبل کی تکلیفوں پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم یہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ میرے دوست، میرے بھائی اور میرے بزرگ، میرے ساتھی، ذرا فکر تو کر اس دن کے لیے بھی کہ جس دن کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں پڑھا ہے۔ وہ دن تو ایسا سخت دن ہے، وہ دن تو اتنی پریشانیوں کا دن ہے، وہ دن تو اتنی بڑی تکلیفوں کا دن ہے کہ کبھی تو نے زندگی میں اپنی پوری لائف میں، بلکہ دنیا جب سے بنی ہے اس دنیا کی پوری لائف، پوری زندگی میں کبھی تو نے ایسے غم، ایسی تکلیفیں، ایسی پریشانیاں نہ سنی ہوگی کہ جو قیامت کے دن ہوگی۔ تو پھر ذرا سوچ کہ تو نے اس دن کے لیے کتنی تیاری کی ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنی کوشش کی ہے۔ جو اللہ شرط بیان کر رہا ہے کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ سورج کی تپش سے محفوظ ہو جاؤ،
उस सूरज की गर्मी से बच जाओ। अगर तुम चाहते हो तुम उस दिन की तड़प से बच जाओ, अगर तुम चाहते हो उस दिन के अजाब से बच जाओ, अगर तुम चाहते हो कि उस दिन के 50,000 साल के अजाब से बच जाओ, तो आओ, अल्लाह तुम्हें उसकी राह दिखाता है, तुम्हें बताता है। क्या कहता है? कहता है कि अगर तुम उस दिन इस हालत में आए कि तुम्हारे पास नेक अमल हुए, तुमने नेकियां कमाई हैं, नेक अमल किए हैं, तुम्हारे दामन में तकवा है, परहेजगारी है, इबादत है, ज़ुहद है, अल्लाह की इताअत है, उसकी फर्मा बरदारी है, ईमान है, तो ये चीजें अगर तुम लेकर आ जाओगे तो अल्लाह ऐलान करता है कि उस दिन की सारी घबराहटों से, परेशानियों से मैं तुम्हें महफूज कर लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अल्लाह अकबर। अब जिसके पास तो कुछ शऊर हो, जिसके पास कुछ अकल हो, तो वो इस दिन के लिए कुछ फिक्र कर ले, कुछ तैयारी कर ले, कुछ समझ से काम ले ले, अपने आप को संवार ले, अपने आप को सुधार ले और उस रब का बन जाए, उस रब की इताअत और फर्मा बरदारी करना शुरू कर दे, उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करे। ये चंद दिनों की जिंदगी है जिसकी हद वल्लाह बहुत लिमिटेड, बहुत मुख्तसर, बहुत थोड़ी, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 बस, उसके आगे कुछ नहीं। अब वो दौर गए कि 150 साल, 200 साल, ये लंबी उम्रें गई खत्म। अब बस थोड़ा अरसा, थोड़ा वक्त रह गया। यहाँ बैठा हर बंदा, यहाँ बैठा खुद देख ले उसकी उम्र कितनी है। मेरा ख्याल है कुछ होंगे कि जो 35 से कम के हों, ऊपर का ही काम है सबब। 35, 40, कुछ उससे भी ज्यादा। अगर टोटल लाइफ 60, 65, 70 के लगभग, तो मेरा ख्याल आधी गुजार चुके हो और आधी से ज्यादा भी कई गुजार चुके और कई तो पूरी कर चुके, और फिर वक्त इंतहाई करीब है। और मैं कहता हूँ ये भी सोचना बहुत दूर की बात है। और यारों क्या खबर है, 30-35 साल के बाद ही न जाने कल देखना नसीब होगी कि नहीं, कल का सूरज देख सकूंगा कि नहीं, कल आने वाला दिन मुझे नसीब होगा कि नहीं। किसी के पास इसकी जमानत नहीं है, किसी के पास इसकी गारंटी नहीं है। तो जब ये जमानत और गारंटी नहीं है, तो ये जो लम्हात अल्लाह ने दे रखे हैं, इन लम्हात से फायदा उठाएं और उस रब के बन जाएं, उसकी इताअत इख्तियार कर लें, तकवा ईमान से अपने दिल को, अपनी जिंदगी को भर ले, ताकि मरने के बाद ये मराहिल तेरे लिए, मेरे लिए आसान हो जाए। अल्लाह अकबर। मुझे मेरे भाई ने कहा है, भाई कह रहे थे जी 9:15 शुरू करके 10 बजे 45 मिनट में ख़त्म कर दें। अल्लाह की कसम, ये क्या बातें अल्लाह के कुरान की और अल्लाह के दीन की बातें हैं। इस पर लिमिटेड टाइम, यहाँ पर इसको फिक्स कर लें, 45 मिनट से ऊपर ना जाएं, क्योंकि कुछ भाई नाराज होते हैं, परेशान होते हैं कि टाइम ज़्यादा लग गया है। मैं माजरत से एक बात कहने लगा हूँ, आपस की गपशप में हम बैठ जाएं तो हम टाइम नहीं देखते, आपस की गुफ्तगू में बैठ जाएं तो हमें कुछ परवाह नहीं होती, हम टीवी पर बैठ जाएं तो हमें कुछ टाइम की परवाह नहीं होती। अगर हमें आपस की दुनिया की इन चीज़ों में हम कहीं मसरूफ हो जाएं तो टाइम लिमिटेशन फिनिश्ड, खत्म। टाइम लिमिटेशन वहां पर नहीं है, टाइम लिमिटेशन लिमिटेड यहाँ कर दो, मुख्तसर कर दो, इख्तिसार से काम लो। कहीं बंदे इसको सुनते सुनते लंबा टाइम हो जाए, नाराज ना हो जाए। मेरा तो अल्लाह दिल चाहता है सारी रात बैठा रहूं और तुम्हें डराऊं और तुम्हें आखिरत का वो वक्त याद करवाऊं, ताकि हम अपनी इस्लाह करके उस आखिरत के वक्त को अल्लाह के बंदों बचा लें, हम अल्लाह की जन्नतों को हासिल कर लें, हम अल्लाह के बन जाएं, हमारा रब, हमारा और हमारा खालिक व मालिक हमसे राजी हो जाए, जिसने पैदा किया है, जिसने वजूद दिया है, जिसने ज़मीनें दी हैं, जिसने आसमान दिए हैं, जिसने फजाएं बनाई, हवाएं दी, जिसने हमारी एक एक ज़रूरत को पूरा किया है,
اس رب کے لیے، اس خالق کے لیے، اس مالک کے لیے ہم بیٹھیں، ہم سنیں، ہم سنائیں، ہم سیکھیں، ہم سکھائیں اور ہم سدھریں اور پھر اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ ہمارا تو لائف سٹائل مسلمانوں کا یوں ہونا چاہیے، لیکن یکسر ہم بدل چکے، ہماری ترجیحات بدل چکی، ہماری زندگی بدل چکی، لائف سٹائل ہمارا تبدیل ہو چکا۔ ہم تو کچھ اور چاہتے ہیں، ہم وہاں زیادہ وقت لگانا چاہتے ہیں اور یہاں ہم لیمیٹڈ ٹائم چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حکم کی تعمیل ہوگی، زیادہ لمبا نہیں کروں گا، میں یہاں کے ساتھیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں بنانا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ تمہارا لائف سٹائل ہو، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، اطاعت یہ لے کر آ جاؤ، تو پھر یہ قیامت کی گھبراہٹیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ قیامت کی تکلیفوں سے میں تمہارا رب تمہیں محفوظ کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور رہی بات کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہے، تو اللہ کے رسول خبر دیتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یوم القیامت علی المؤمنین کا قدر ما بین الظہر والعصر، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او مومنو، ایمان والو، تمہارے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کا نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے لیے قیامت کے دن صرف اتنا وقت لگے گا جتنا وقت ظہر اور عصر کے درمیان کے وقت میں لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارے لیے وہ وقت کتنا ہے؟ ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے۔ اللہ اتنے وقت میں اپنے مومن بندوں کو فارغ کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح اس دن، قیامت کے دن، ایمان والوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ اللہ نے اس کو سورہ عبسہ کے اندر بیان فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ فرمایا چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے چہرے ہنستے ہوں گے، ان کے چہرے حشاش بشاش، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں، ان کے چہروں کے اوپر روشنیاں، ان کے چہروں کے اوپر واضح ہوں گی۔ ان روشنیوں کی وجہ سے پہچان لیے جائیں گے یہ اللہ کے بندے، اللہ کے فرما بردار، ان کی نیکیاں، ان کی عبادت، ان کی اطاعت، ان کا تقوی، اس کی روشنی ان کے جسم پر اور ان کے چہروں پر واضح ہوگی۔ یہ روشن چہرے والے اس دن پھر یہ قیامت کی گھبراہٹوں سے محفوظ ہو کر مختصر وقت میں اپنے رب کے سامنے پیشی کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے صرف ایک عمل کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے ایک عمل کی وجہ سے، اور مسلمانوں کے فرمایا بعض آزاد چمکتے ہوں گے ایک عمل کی وجہ سے، ایک عمل کی وجہ سے۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ ان امتی یأتون یوم القیامہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ آئیں گے غرن محجلین من اثر الوضوء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، میری امت کے ان لوگوں کے جسم کے اعضاء ان کے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، ان کے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، اور اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے تو وہ اپنی اس روشنی کو بڑھائے، اس کے لیے کوشش کرے، وضو زیادہ سے زیادہ کرے۔ اس روشنی کو اگر بڑھانا چاہتا ہے تو اپنے اس عمل کے اندر باقاعدگی اختیار کرے، اس میں سستی نہ کرے، اپنے اس عمل میں اضافہ کرے، وضو کرے، کثرت سے کرے، تاکہ قیامت کے دن جب آئے تو پھر اس کے وضو کے اعضاء روشن ہو، روشنیاں مارتے ہو، چمکتے ہو اس کے وضو،
اور جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا انشاءاللہ وہ قیامت کی سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح میرے بھائیوں کچھ ایسے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے یہ سورج، ہم نے پڑھا پچھلے درس میں، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس دن کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی محفوظ جگہ نہیں کہ لوگ کہاں پر جائیں گے، کیسے اپنے آپ کو سورج کی تپش سے بچائیں گے۔ سورج آج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے تو جھلسا کے رکھ دیتا ہے، قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو 1 میل کے فاصلے پر مومنین کا کیا بنے گا، یہ مومنین کیا کریں گے؟ واللہ اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور بعض اعمال کی نشاندہی کی۔ آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، فرمایا کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ یعنی اس دن کوئی سایہ نہیں، اس دن اگر سایہ ہوگا تو کس کا؟ اس دن صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ اور کچھ عمل بتا دیے، 7 قسم کے لوگ بتا دیے کہ فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں، یہ 7 قسم کی صفات کے حامل لوگ اللہ رب العزت انہیں قیامت کے دن اپنے عرش کے، اس دن اللہ رب العزت انہیں اپنے عرش کے سائے تلے، اپنے سائے تلے انہیں جگہ دے گا، انہیں بچائے گا اس سورج کی تپش سے۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ پہلا فرمایا الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، ایسا شخص کہ جسے حکومت مل جائے، جو حاکم بن جائے، چاہے وہ 2 شخصوں کے اوپر، چاہے 2 افراد کے اوپر وہ حاکم بن جائے، اگر وہ عدل کرتا ہے ان 2 کے درمیان، اگر کسی ملک کا وہ حاکم بنتا ہے، کسی علاقہ کا حاکم بنتا ہے، تو اگر وہ عدل سے کام لے ان کے درمیان تو اللہ ایسے عادل حکمران کو قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ عدل سے کام لینا، عدل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر، فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم بما ولو۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ قیامت کے دن عدل سے کام لینے والے لوگ جو اپنے گھر والوں میں بھی عدل سے کام لیتے تھے اور اپنی رعایا کے درمیان بھی عدل سے کام لیتے تھے، اور وہ لوگ جو ان کے ماتحت تھے ان کے درمیان بھی عدل سے کام لیتے تھے، قیامت کے دن اللہ ان عدل کرنے والوں کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ اللہ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ اور یہاں یہ بات ہم سمجھ لیں، ہم کہتے ہیں اس کا تعلق تو حکمرانوں سے ہے، اور نہیں کئی ہم بھی حکمران ہیں، گھر میں حکمران ہیں، اولاد پر حکمران ہیں، بیوی پر حکمران ہیں، رشتہ داروں پر حکمران ہوتے ہیں، کہیں کمپنی مؤسسہ وہاں کام کرتے ہیں تو وہاں ہمارے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، ان پر ہم حکمران ہوتے ہیں۔ اور جہاں بھی تجھے کوئی حکومت ملے، چاہے کسی ایک آدمی پر حکومت ملے، 2 پر حکومت ملے، علاقے میں حکومت ملے، ملک پر حکومت ملے، جہاں بھی حکومت ملے، عدل سے کام لے، اور اگر عدل سے کام لے گا تو پھر اللہ رب العزت قیامت کی سختیوں سے محفوظ کر دے گا۔ اس کے بعد دوسرا ارشاد فرمایا یہ ایک ہو گیا، گنتے جائیں 7 قسم کے لوگ کون ہیں۔ دوسرا اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایسا نوجوان کہ جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، جس نے اپنی جوانی کو مستانہ نہیں کیا، جوانی مستانی نہیں تھی اس کی جوانی جو تھی وہ اللہ کی عبادت میں گزری ہے،
اور مبارک ہو ان نوجوانوں کو کہ جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا رکھا ہے، کیونکہ لوگ تو اس وقت اللہ کی عبادت کی طرف آتے ہیں جب منہ سے دانت نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چلنے میں دشواری ہوتی ہے، لاٹھی اٹھاتا ہے تو پھر فکر ہوتی ہے کہ اب اللہ اللہ کر لیں، ہم مسجد میں جائیں، اب عبادت کریں۔ نہیں واللہ وہ نوجوان واللہ میں جب بھی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں نا، ایسے نوجوان کہ ماشاءاللہ چہروں کے اوپر داڑیاں سجی ہوئی، مسجدوں میں جاتے، عبادت کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے اور اس کے لیے اس رب کی رضا کے لیے برے کاموں سے بچتے ہوئے اور نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتے ہوئے، دروس میں بیٹھتے ہوئے، قرآن کی کلاسوں میں بیٹھتے ہوئے، واللہ دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ امید ہے تجھ سے کہ تو ان نوجوانوں کے ساتھ قیامت کے دن شفقت کا معاملہ کرے گا۔ انہوں نے اپنی جوانیوں کو برے کاموں میں نہیں لگایا کہ جہاں آج کا نوجوان ہیرو بنا پھرتا ہے، جہاں آج کا نوجوان مستیاں کرتا پھرتا ہے، نوجوانی کے اندر دل بڑا جوان ہوتا ہے، دل کے اندر بڑے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، دل و دماغ کے اوپر شیطان کی حکمرانی ہوتی ہے، نوجوان قابو میں نہیں ہوتے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، بڑوں کی بات نہیں مانتے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں ہم سے زیادہ فریش مائنڈ کون ہو سکتا ہے، ہم فریش مائنڈڈ ہیں اور we are educated، پڑھے لکھے، ہم تعلیم یافتہ، اچھا برا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارے جسم میں قوت ہے، توانائی ہے، عقل ہے، دانائی ہے، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، بڑے چالاک ہیں، اس لیے بڑوں کی نصیحت سننے کو تیار نہیں ہوتے، اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں، پھر یہاں تک باغی بن جاتے ہیں کہ اس خالق و مالک کی بات بھی نہیں مانتے۔ تو ایسے حالات میں میں کیوں نہ کہوں کہ یہ نوجوان اپنی اس جوانی کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی قوت کو، اپنے اندر کے جوش کو، اپنی اس قوت کو اللہ کی قسم بغاوت پہ نہیں لگاتا، اس اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، تو پھر مجھے اپنے رب سے بھرپور امید ہے کہ وہ رب، وہ خالق، وہ مالک ان نوجوانوں کو قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ نوجوان جس نے نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے نوجوان، ہم جانتے ہیں آج کا جو فتنوں کا دور ہے، دیکھنے والے ہیں، کانوں میں بالیاں پہنے ہوئی ہیں، لمبے لمبے بال، اور پھر جناب جینز پہن کے، پھٹی گھسی پٹی جینز پہن کے، بھاؤ شاؤ بن کے، منہ اب کیا کہوں، ہر چیز منہ رگڑ سگڑ کے، اللہ اکبر۔ واللہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، بعض کا کچھ لباس دیکھ کر ہی ہے کہ شی ہے، بعض جگہوں پر تو یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ہی شی سمجھتے ہیں نا، ہی شی سمجھ نہیں آتی کس قبیلے سے ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، معذرت کے ساتھ ہمیں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ مسلمان ہے یا اس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے۔ ہم راستے میں گزرتے ہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، اور سلام کس کو کرنا ہے؟ اور مسلمان کو سلام کرنا ہے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون ہے، نہ چہرے سے نہ لباس سے شناخت ختم ہو گئی، جوان نے اپنی شناخت، مسلمان والی شناخت ختم کر دی، ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے پھر ہم انہیں سلام بھی نہیں کہتے، وہ مسلمانوں کی اس دعا سے بھی واللہ ہے، اس دعا سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ نوجوان آج ہمارے، اللہ اکبر، یہ کہانیاں پڑھتے ہیں، ان کے ہیرو ہیں،
کون سے ہیرو ہیں؟ وہ ہالی ووڈ کی فلم کا فلاں کنجر وہ اس کا ہیرو ہے، وہ بالی ووڈ کی فلموں کا فلاں ہیرو وہ اس کا ہیرو ہے، وہ اس کا فیورٹ ہے، وہ فلاں فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والا یہ اس کا فیورٹ ہے، کرکٹ کا فلاں کھلاڑی وہ اس کا فیورٹ ہے، اس کے فیورٹ آج کے نوجوان کے یہ جتنے حرام کام کرنے والے غلط کام کرنے والے یہ اس کے فیورٹ۔ کبھی اس نوجوان سے آپ سوال کیجئے، اس سے کبھی آپ پوچھیں، اس کے سامنے ذرا سوال رکھیں، اس سے پوچھیں تو صحیح، اور ذرا مسلمان صحابہ میں سے نوجوان صحابہ کا کوئی تذکرہ تو کر، کسی کا کوئی نام تو بتا۔ کیا تو عبداللہ بن زبیر کو جانتا ہے؟ کیا تو عبداللہ بن عمر کو جانتا ہے؟ کیا تو عبداللہ بن عباس کو جانتا ہے؟ کیا یہ اسلام کے نوجوان خالد بن ولید کیا ان کے بارے میں کچھ علم رکھتا ہے؟ ان کی سیرت جانتا ہے؟ ان کے اعمال جانتا ہے؟ ان کے افعال جانتا ہے؟ ان کی سیرت سے واقف ہے؟ نہیں، مجھے تو ٹنڈولکر کا پتا ہے، مجھے تو فلاں کرکٹر کا، فلاں ایکٹر کا، فلاں فلم سٹار کا اس کا پتا ہے، مجھے ان کے بارے میں اتنا پتا نہیں ہے۔ یہ آج کا نوجوان ہے، یہ ہمارا بناوٹی آج کا نوجوان۔ واللہ اگر ہم اپنی ان حالتوں کو ٹھیک کر لیں، یہ نوجوان سدھر جائے، یہ نوجوان اس کا بن جائے، اس کی عبادت کرے، تو واللہ وہ خالق و مالک اس سے بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی محبت کے اظہار کا اندازہ اس سے لگا لے، وہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن آئے گا، اس دن سورج کی تپش سے بچا کر اسے میں اپنا سایہ نصیب کروں گا۔ اب اس کی اور تفصیل میں کیا بیان کروں، آگے سنیے۔ تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ تیسرا، قیامت کے دن سختیوں سے بچنا چاہتے ہو، اس کو یاد کر لو۔ ہم یہاں بیٹھے ہر بندے کو یہ 7 یاد ہونے چاہیے۔ ابھی شیخ نے سوال پوچھنے ہیں تو سارے بندوں کے ہاتھ کھڑے ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ 7 کے 7، اچھا پھر صرف یاد ہی نہیں کرنے، ان 7 صفات سے اپنے آپ کو ان 7 صفات کا حامل کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت تھوڑوں کی نکلی ہے، اللہ کرے یہ بن جائے، ہم یہ بن جائے، تب ہی کامیابی ہے۔ تو فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ کیسے؟ فجر پڑھی ہے تو ظہر کا فکر ہے، ظہر پڑھی ہے تو عصر کا فکر ہے، عصر پڑھی ہے تو مغرب کا فکر ہے، مغرب پڑھی ہے تو عشاء کا فکر ہے، اور رات کو سونے لگا ہے تو صبح فجر کی فکر ہے، صبح فجر کی فکر ہے، اپنی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر مسجد میں جا کر پڑھتا ہے، مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، فجر میں سویا نہیں رہتا، یہ نہیں ہے کہ اس کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، نہیں، اٹھتا ہے، فجر میں اٹھتا ہے، مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کرتا ہے، با جماعت فجر پڑھی، ظہر با جماعت پڑھی، عصر با جماعت پڑھی، مغرب با جماعت پڑھی، عشاء با جماعت پڑھی۔ اس سے اگر کبھی پوچھو کہ نماز با جماعت پڑھتے ہو تو یہ کہے کہ شاید ہی کبھی زندگی کے اندر میری نماز جماعت سے چھوٹی ہو، وگرنہ اللہ کے فضل سے باقاعدگی سے میری نماز با جماعت ادا ہوتی ہے۔ ایسا انسان کہ جس کی نمازیں با جماعت مسجد میں ادا ہوتی ہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ اللہ قیامت کے دن اس شخص کو اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ آج کل کی نمازوں کی طرح نہیں ہے، ہماری اکثریت تو ویسے ہی پڑھتی نہیں اور امید لگا کے بیٹھی ہے جنت میں جائیں گے، بغیر نماز پڑھے، اور کچھ پڑھنے والے ہیں تو پڑھنے والوں کی بھی حالت کیا ہے، وہ بھی 5 پوری نہیں پڑھتے، فجر تو بہت مشکل ہے، اور خاص کر ان دنوں میں
وہ تو اور زیادہ مشکل اور پریشانی والی بن گئی۔ رات ہی بہت چھوٹی 3:40 پر تو مولوی صاحب اذان ہوتی ہے۔ اب میں 12 بجے تو فلم دیکھ کر فارغ ہوتا ہوں، سوتے سوتے 1 بج جاتا ہے، تو مجھے بتائے 2.5 گھنٹے بعد کیسے اٹھوں؟ اس کو سمجھاؤ بھائی تو 1-1:30 بجے کی بجائے 11 بجے، 10:30، 10، 10:30، 11 بجے سو جائے، 11 بجے بھی سو جائے تو ذرا حساب لگائیں 4 پونے 4 تک 4.5 گھنٹے بنتے ہیں نیند کے، 4.5 گھنٹے رات جو سو لے، واللہ زبردست نیند ہے، بڑی زبردست نیند ہے۔ یہ اتنے ٹائم پر اپنے شیڈول کو بنا کر کہ اس وقت میں اٹھ کر مسجد کو جائے، نماز پڑھے، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ 12 1 بجے تک موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، اور جب سوئیں گے 1 بجے 12 بجے تو پھر کیسے اٹھیں گے فجر میں؟ اس وقت پھر اٹھنا نہیں، اٹھنا کب ہے؟ جب ڈیوٹی کا ٹائم ہے۔ پھر صاحب بہادر اٹھیں گے، اٹھ کر پھر تھوڑا پانی منہ پر ماریں گے، کھلی شلی کی کھائے پیے جانوروں کی طرح گئے باہر۔ واللہ میں جانوروں کی طرح کہہ گیا، میں نے یہ بات غلط کی ہے، کیونکہ میں نے تو جانوروں کے بارے میں بھی پڑھا ہے، وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور میں یہ بات اللہ کے قرآن سے کہہ لیتا ہوں، اللہ کے تو اولئک کالانعام، اور یہ دین سے دور رہنے والے جانوروں کی طرح۔ پھر اللہ نے فرمایا نہیں، اولئک کالانعام نہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور تو پھر بھی اپنے رب کی قدر کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ اور میں اب کیا اس کی تفصیل میں جاؤں؟ اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے واللہ وہ انسانوں سے پہلے اٹھ کر باہر نکل آتے ہیں بلوں سے، اور اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پرندے اٹھ جاتے ہیں، پرندے اٹھتے ہیں نا، پرندوں کی آوازیں سنتے ہو تو پرندوں کی آوازیں وہ کیا ہیں؟ اور وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کہتی ہے رضی اللہ عنہا، مرغے کی آواز آتی، مرغے کے اذان کی آواز آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مرغا بھی کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول آدھی رات کو اٹھ جاتے ہیں، اللہ کے رسول رات کے تیسرے حصے میں اٹھ جایا کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرغ بھی رات کو، آدھی رات کو یا رات کے تیسرے حصے میں اٹھ جاتا ہے۔ یہ حالت جانوروں کی، اور آج کا انسان کہ جو اشرف المخلوقات ہے، اس اشرف المخلوقات کا حال دیکھ لیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیوں، نمازی بنے نمازی، اور میں کہتا ہوں اگر آپ صرف اس ایک عمل کو درست کر لینا، اپنے اس ایک عمل کو درست کر لیں، 5 وقت کی نماز کے پابند بن جائیں، آپ 5 وقت کی نماز کے پابند بنیں، اور پھر نمازیں بھی اہتمام کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، باجماعت، خشوع و خضوع، محبت سے، پیار سے پڑھیں، واللہ یہ نماز ہی آپ کے لیے دنیا و آخرت کے اندر نجات کا سبب بن جائے گی۔ اس نماز کو اگر آپ درست کریں، اللہ اکبر۔ اس نماز کے تو بڑے سے فضائل ہیں اللہ کے بندو۔ یہ بندہ جب مسجد کی طرف چلتا ہے نا، ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم اٹھایا تو اللہ کہتا ہے اس کا ایک گناہ مٹا دو، دوسرا قدم اٹھایا اللہ کہتا ہے جنت میں اس کا درجہ بڑھا دو۔ ایک قدم اٹھا، اللہ کہتا ہے گناہ مٹاؤ، ایک قدم اٹھا، جنت میں درجے بڑھے۔ یہ مسجد کی طرف جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب مومن مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ رب العزت، یہ صبح جائے شام جائے، یہ مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور اللہ جنت میں اس کے لیے مہمانیاں تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر اس کے لیے جنت کے اندر بندوبست کر رہا ہوتا ہے، تو ان کے اندر اپنے نام لکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ عمل تیرے رب کو، تیرے میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ نماز میں تاخیر نہ کرو، کہیں باہر اگر کہیں ریگستانوں میں، صحراؤں میں کہیں وقت ہو جائے نماز کا، وہیں پر اذان دے اور وہیں پر اقامت کے
اور وہیں پر اکیلا کھڑا ہو کے نماز پڑھ. اللہ کی قسم وہ خالق مالک تیری اس عمل کو دیکھ کر تجھ سے راضی ہو جائے گا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, اور سنیے گا غور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بکریوں کا چرواہا وہ باہر بکریاں چرا رہا تھا, اور وہاں پر کیا ہے, نماز کا وقت ہو جاتا ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے. اس نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا. یؤذن للصلاۃ, وہ نماز کے لیے اذان دیتا ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرتا ہے. تو سننا, ذرا سننا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت خالق کائنات فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتوں ذرا سنو, ادھر دیکھو. اللہ رب العزت فرماتا ہے انظروا الی عبدی ھذا, اللہ کہتا ہے انظروا الی عبدی ھذا, میرے اس بندے کو دیکھو. وہ اللہ, وہ عرشوں پر بیٹھا خالق و مالک فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے انظروا الی عبدی ھذا, اور فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کی طرف دیکھو. یؤذن للصلاۃ, اس نے نماز کے لیے اذان دی. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, اس نے نماز کو قائم کیا. وَيَخَافُ مِنِّي, یہ مجھ سے ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, خالق کائنات فرماتے ہیں دیکھو فرشتوں, اور آگے اعلان کرتے ہیں قَدْ غَفَرْتُ لَهُ, میں نے اس کو بخش دیا, معاف کر دیا. اور آگے اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا, میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. کہ نماز, اللہ اکبر, اس کے ساتھ دل لگاؤ, دل اپنے دل میں اس کی محبت کو بٹھاؤ. اس کے دل میں, تیرے دل میں اس کی اتنی محبت ہو کہ وقت اگر تھوڑا سا بھی آگے جائے, تھوڑا سا وقت جانے لگے, تیرے چہرے پر گھبراہٹ آ جائے, تو پریشان ہونے لگے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے. نماز کے لیے بے قرار بیتاب ہو کر تو مسجد کی طرف چل دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, اور امہات المومنین ساری فرماتی ہیں, کہتی نماز کا وقت ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہو جاتے کہ جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. یہ ہے مسجد سے دل لگنا. یہ حالت ہو تیری اور میری, اگر یہ حالت تیری اور میری ہوگی تو بإذن اللہ قیامت کے دن وہ خالق و مالک اپنا سایہ نصیب کرے گا. وہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے تو پھر نماز درست کر لیں اپنی ساتھ انشاءاللہ. کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ دی وجہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. اب ٹائم پورا ہو گیا, جلدی جلدی اگلے سن لو. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھا فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ, وہ دو شخص کے جو آپس میں محبت کرتے ہیں, اور ان کی محبت کی آپس کی وجہ اس اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے یہ دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں. اگر دوست بنے ہیں تو اس اللہ کی رضا کے لیے, اسلام کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر, عمل کی بنیاد پر تیری میری دوستی دنیا کے لالچ کے لیے نہیں, دنیا کی وجہ سے نہیں, بلکہ کیوں ہے تو مسلمان, میرا مسلمان بھائی ہے, تو ایمان والا بھائی ہے, انڈیا کا ہے, نیپال کا ہے, افغانستان کا ہے, دنیا کے کسی بھی خطہ کا ہے, تیرا میرا تعلق لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہے. تیری میری محبت لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہے. تیرے میرے درمیان نفرت نہیں, محبت ہے, پیار ہے, سلوک ہے. اور کس وجہ سے؟ کہ اس وجہ سے کہ یہ کلمہ گو ہے, یہ کلمہ گو ہے, یہ میرا مسلمان بھائی ہے. میں نہیں دیکھتا اس کا رنگ کالا ہے, میں نہیں دیکھتا یہ نیپال کا ہے, میں نہیں دیکھتا یہ بنگلہ دیش کا ہے, میں نہیں دیکھتا یہ دنیا کے کس خطہ کا ہے, یہ پٹھان ہے, پنجابی ہے, یہ کون ہے, میں یہ نہیں دیکھتا. میں تو یہ دیکھتا ہوں میری زبان پر بھی لا الہ الا اللہ ہے, اس کی زبان پر بھی لا الہ الا اللہ ہے. میں بھی مسجد میں جانے والا, یہ بھی مسجد میں جانے والا, میں بھی قرآن پڑھنے والا, یہ بھی قرآن پڑھنے والا, میں
بھی اللہ کے حکم پر چلنے والا، یہ بھی اللہ کے حکم پر چلنے والا، اس وجہ سے یہ محبت کا رشتہ دونوں میں قائم ہے۔ اللہ کہتا ہے اس محبت کی میں قدر کروں گا اور قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کروں گا۔ اور اگر دشمنی ہے، لڑائی ہے، تو اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کا باغی ہے، یہ دشمن ہے اللہ کا، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بے دین ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ چیز بھی اللہ کو پسند ہے۔ اس نے دوستی کی ہے تو میرے لیے، میری رضا کے لیے، اور اگر کسی کو دشمن بنایا ہے تو میرے رضا کے لیے۔ اس کی بھی بڑی تفصیل ہے لیکن میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ آگے 5واں فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایک شخص کو ایک بڑے منصب والی، بڑے جمال والی، بڑے خوبصورت عورت دعوت گناہ دیتی ہے، زنا کی دعوت دیتی ہے، لیکن وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اللہ کا ڈر، وہ جانتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑ رہی، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اللہ کہتا ہے تم مجھ سے ڈر گیا تو میں نے اپنی رحمت تیرے نام کر دی۔ اس کو بھی اللہ اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ آگے چلیں 6 فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایک شخص ہے صدقہ کرتا ہے، فَأَخْفَاهَا، اس کو چھپاتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس انداز میں اس نے صدقہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں صدقہ کیا، بائیں کو نہیں پتہ چلا۔ اس طرح خفیہ صدقہ کرنے والا، لوگوں کو دکھا کے نہیں، ذرا میری فوٹو کھینچو، میں یہ مشین کسی کو دے رہا ہوں، میں چیک کسی کو دے رہا ہوں، میں پیسہ کسی کو دے رہا ہوں، کسی کو دکھا کر اور فوٹو کھنچوا کر، اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح دیتا ہے کہ میرے اس عمل کا صرف میرے اللہ کو پتہ چلے، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہو۔ اللہ کہتا ہے تو نے اتنا خفیہ رکھا میری محبت میں، میری رضا کے لیے، تو جا میں تجھ سے راضی ہوا، قیامت کے دن تجھے بھی اپنا سایہ نصیب کروں گا۔ اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، وہ بھی اب بیان نہیں کرتے۔ 7واں فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا کہ ایک نوجوان، ایک شخص تنہائی میں ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ کو یاد کر کے جس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، یہ آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اسے قیامت کے دن اللہ کے سائے کا نصیب، اللہ رب العزت کا سایہ اس کو نصیب کر دیں گے۔ اس انسان کو کہ جس کی آنکھوں سے کبھی بیٹھے قرآن پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا، ذکر کر رہا، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی محبت پہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یا اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے ان آنسوؤں کی قدر کرتے ہوئے، اس کے ان آنسوؤں کی وجہ سے قیامت کی ان تمام سختیوں سے اللہ اس کو بچا کر اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، ان 7 قسم کے لوگوں کو یاد کر لو اور پھر کوشش کرو کہ ہم بھی انہی طرح کے بن جائیں، ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا ہو جائیں، ہم نمازی بنیں، ہم عبادت کرنے والے بنیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں، ہم اللہ کا خوف کھانے والے بنیں، اور جو دنیا میں اللہ سے خوف کھاتا ہے اللہ قیامت کے خوفوں سے اس کو محفوظ کر لے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں 2 خوف اکٹھے نہیں کروں گا، 2 خوف اکٹھے نہیں کروں گا۔ فرمایا جو دنیا میں خوف کھاتا رہا قیامت کے دن اسے خوف زدہ نہیں ہونے دوں گا، اسے قیامت کے خوف سے بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چیزیں اور بھی بہت کچھ تھیں لیکن جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا اس وجہ سے میں اپنے درس کو مختصر کرتے ہوئے یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دروس کے لیے تھوڑا وقت زیادہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں سستیاں ہیں
अल्लाह उसको दूर फरमा दे, हमारी इस्लाह फरमा दे, हमारे दिलों की इस्लाह फरमा दे, हमारे जहन की इस्लाह फरमा दे, और क़यामत के दिन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साए तले खड़े हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी होकर अपनी जन्नतों में दाखिल कर दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।